اس وقت ہو سکتا ہے کوئی میرا پریشان بھائی بیٹھا ہو، کوئی ایسا ہو جو قرض دار ہو، کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ بیماریاں ہوں، کوئی ایسا ہو جو کسی اور مصیبت میں گرفتار ہے، ٹینشن میں ہے۔ جتنے مصیبت زدہ ہیں، جتنے پریشان ہیں، جنہیں آفتوں نے گھیرا ہے، ذرا اس بیان کو غور سے سنیے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہتا حضور بڑا غریب ہوں، بڑا مسکین ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہتا ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ یہ آنکھ دے دو اور 2 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا آنکھ دوں گا تو زندہ کیسے رہوں گا؟ اچھا ٹھیک ہے ہاتھ دے دو 2 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا ہاتھ بھی نہیں دے سکتا۔ اچھا پیر دے دو 2 لاکھ روپے لے لو۔ پیر بھی نہیں دے سکتا۔ اچھا کان دے دو 2 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا یہ بھی نہیں دے سکتا۔ اچھا ناک دے دو۔ وہ بزرگ گنواتے رہے، وہ منع کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا کمال کے آدمیوں، لاکھوں روپے کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، کہہ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ پوچھو ان سے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس آنکھ کی قدر ہے نا، کبھی کسی اندھے سے جا کے پوچھنا، بلکہ تھوڑا سا ایک ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جتنے یہاں موجود اسلامی بھائی آنکھیں بند کریں، جتنے اسلامی بھائی، میں نے بھی بند کر لی، آپ بھی بند کر لیں، درود پاک پڑھیں، آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب آنکھیں کھول دیجئے۔ میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں، یہ روشنیاں بھی نظر آ رہی ہیں، مگر جو چند سیکنڈز کے لیے آنکھیں بند کی تھی نا، آگے کیا تھا آنکھوں کے؟ اندھیرا۔ جو آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے نا، یہ چند سیکنڈز کا تھا، لیکن جو نابینا ہوتا ہے ساری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے یہ اندھیرا ہوتا ہے۔ کیسے جیتا ہوگا کبھی سوچو۔ کچھ نہیں دیکھ پاتا، نہ اپنے بچوں کو دیکھ پاتا ہے، نہ اپنے گھر بار کو دیکھ پاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں کا اسے بھی دیکھنے کو جی چاہتا ہوگا، وہ نہیں دیکھ پاتا۔ کبھی سوچو اندھا نابینا مکے مدینے پہنچ جائے، سارے قافلے والے کہیں کہ دیکھو کعبہ آ گیا، گنبد خضرا آ گیا، کتنی حسرت ہوگی اس نابینا کو کہ یا اللہ میرے پاس آنکھیں ہوتی میں بھی دیکھتا۔ لیکن مجھے بتاؤ اے آنکھ والو، کبھی اس آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں؟ آج کئیوں کی 30 40 50 سال عمر ہو گئی، کتنی بار اللہ سے عرض کیا آپ نے کہ مولا تیری مہربانی تو نے آنکھ والا بنایا؟ بلکہ اس آنکھ سے ہی رب کو ناراض کرنے کے کام کرتے ہیں، ان آنکھوں سے ہی گناہ کیے جا رہے ہیں، ان آنکھوں سے ہی بے حیائی کی جا رہی ہے، ان آنکھوں سے وہ دیکھا جا رہا ہے جس کو دیکھنے کا منع کیا گیا۔ یہ کتنی بڑی غلط بات ہے کہ ایک تو اللہ نے مجھے اندھا نہیں بنایا اور آنکھیں دی تو میں ان آنکھوں سے ہی رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ کبھی اس ہاتھ کی قدر پوچھنی ہو نا، جاؤ جس کے ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھو۔ بلکہ ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے، یہ انگوٹھا ہے نا آپ کا، اس انگوٹھے کو کسی دن بند کر دیں، پٹی وغیرہ باندھ دیں، 2-3 گھنٹے گزارنے کی کوشش کریں، پورے دن کی بات بھی نہیں کر رہا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو ویلیو پتا چلے گی کہ یہ انگوٹھا کتنا قیمتی ہے۔ ہاتھ تو دور کی بات ہے، آپ کسی چیز کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے، گرپ ہی نہیں لے سکتے جب تک آپ کے پاس انگوٹھا نہ ہو۔ اللہ نے یہ ہاتھ دیے بن مانگے، اس لیے نہیں دیے کہ ان ہاتھوں سے ظلم کیا جائے، اس لیے نہیں دیے کہ ان ہاتھوں سے مسلمانوں کو ستایا جائے۔ یہ ہاتھیں نیکی کے کام، ہاتھ نیکی کے کام کرنے کے لیے مجھے رب نے دیے تھے۔ ایک تو نعمت دیتا ہے، پھر ہم اسی نعمت سے اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر شکوہ بھی کرتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ کسی لنگڑے سے ملاقات کر کے پوچھو کہ تم زندگی کیسے گزارتے ہو، جہاں دل چاہتا ہے ادھر چل کے ہم چلے جاتے ہیں، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کوئی میری ویل چیئر سے لا دے، کوئی مجھ بیساکھی والے کو ہاتھ پکڑ کر روڈ پار کرا دے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں یہ پیر دیے، کتنا شکر ادا کیا اللہ کا۔ اے زبان والو، اس زبان کی قدر کسی گونگے سے پوچھو، بیچارہ اشارے کرتا رہتا ہے کہ میری کوئی بات سمجھ لے، مگر نہیں سمجھ پاتے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کی، عجیب عجیب آوازیں نکلتی ہیں اس کے منہ سے، کیوں کہ جب وہ بولتا ہے تو اس کو دوسرے کو سمجھا نہیں پاتا۔ مگر ہم ذرا غور کریں کہ زبان سے کیا کر رہے ہیں۔ اول تو اس زبان کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور پھر اس زبان کو گناہ سے بچانا چاہیے تھا۔ اللہ کے ذکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں اس زبان کو خرچ کرنا چاہیے تھا۔ مگر آج میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم اپنی زبان کو گناہوں سے پر کر رہے ہیں۔ یہ دل، یہ زبان، یہ آنکھیں گناہ کرنے کے لیے مولا نے نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، بھائی نارملی پرابلم تو یہ آتی ہے نا، اولاد میں آ جاتی ہے، مال میں آ جاتی ہے، بدن میں آ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے انسان، نقصان ہو جاتا ہے، یا اولاد میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے۔ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن، مال یا اولاد میں سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ صبر صرف صبر نہیں،
صبر جمیل کے ساتھ. اب یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے، بہت کہتے ہیں ہم جناب اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. پوچھو بھائی صبر جمیل کہتے ہیں کس کو ہیں؟ تو یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، صبر جمیل کی آج تعریف بھی سمجھ لیں. صبر جمیل کیا ہے؟ سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں صبر جمیل یہ ہے کہ دو بندے ساتھ بیٹھے ہوں، ایک تکلیف میں ہے ایک بغیر تکلیف میں، بغیر پرابلم میں ہے. دونوں میں سے بندہ پہچان نہ سکے کس کو تکلیف ہے. یعنی جس کو پرابلم ہے نا اس کا چہرہ بھی نہ بتائے، زبان سے تو دور کی بات ہے. جب میرا رب مسبب الاسباب ہے، وہ پریشانیاں دور کرنے والا، میں اسی سے عرض کروں گا مولا جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہی فرمائے گا. مگر ہمیں صبر نہیں آتا. اب یہ حدیث دوبارہ سنیں کہ اگر بندے کے مال جان اولاد پر کوئی مصیبت آئے اور اللہ فرماتا ہے وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے تو پھر قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں اور اس کا نامہ اعمال کھولوں. ارے آپ سوچو، ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے، ہمارے لیے میزان قائم نہ ہو، اس سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ بلا حساب اگر جنت میں داخلہ مل رہا ہے تو پھر اور کیا چاہیے؟ تو تھوڑی مصیبتیں، تھوڑی پریشانیاں، یہ صبر کرنے کی عادت ڈالو. ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات بڑی باریک ہے لیکن جو سمجھدار ہیں وہ اس بات کو پک کر لیں گے. آپ نے ایک شخص کو ماتھے پر پٹی باندھے ہوئے دیکھا، سر پر اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ ماتھے پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میرے سر میں درد اس لیے باندھی ہے. نارملی ہم بھی باندھتے ہیں، مگر جس کو کہتے ہیں صوفی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی باتیں بھی اللہ والی ہوتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ صحت کی پٹی کبھی باندھی تھی؟ آج تمہارے سر میں تکلیف ہے تو تم نے سر پر پٹی باندھی ہے. اتنا عرصہ اللہ نے صحت مند رکھا، صحت کی پٹی کبھی باندھی؟ اب بات سمجھ رہے کہ پٹی باندھ کر تم دنیا کو بتا رہے ہو اللہ نے بیمار کر دیا. اللہ کریم نے زندگی کے اتنے سال تمہیں صحت مند رکھا، اس کا شکر کب ادا کیا؟ اس کے بارے میں لوگوں کو کب بتایا؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکلیف ہمیشہ تھوڑے دنوں کی ہوتی ہے، راحت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم راحت کی چھاؤں کو بھول کر تکلیف کی دھوپ کا تذکرہ لوگوں سے کرتے چلے جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. یہ روایتوں کا مفہوم ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے کسی عمل کے ذریعے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک اللہ اسے پہنچانا چاہتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک مرتبہ، ایک مقام لکھا ہوتا ہے، وہ نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کچھ مصیبتیں بھیجتا ہے. وہ صبر کرتا ہے تو اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبت، تکلیف میرے مرتبے کو بلند کروانے آئی تھی، مگر ناشکری کر کے، شکوے کر کے، شکایتیں کر کے، لوگوں کو بتا کر ہم نے اپنا وہ سارا صبر کا ثواب ضائع کر دیا. اچھا، یہ بھی ایک وسوسہ آتا ہے کہ یار میں نمازیں بھی پڑھوں، میں روزے بھی رکھوں، میں عبادت بھی کروں، میری مصیبت ہی ختم نہیں ہوتی، اور جناب وہ فلاں آدمی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، روزی بھی حرام، اس کے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑا وسوسہ لوگوں کو آتا ہے. چلے آج اس کی بھی کاٹ ہو جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب پیارے آقا سے پوچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بتاؤ سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو دی گئیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا آپ ہی بتائیے. فرمایا انبیاء کو سب سے زیادہ، اس کے بعد جو دین میں ان سے قریب ہے، پھر اس کے بعد جو دین میں قریب ہے. آقا نے فرمایا جو دین میں جتنا آگے ہوتا ہے، زیادہ دیندار ہوتا ہے، اسے زیادہ پرابلمز، اسے زیادہ تکالیف آتی ہے. اور یہ ہوگا آپ کے ساتھ. ہمارے بزرگان دین تو آزمائش کا استقبال کرتے تھے. حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی کی جو زوجہ محترمہ ہیں، ایک بار ان کا ناخن ٹوٹ گیا. کبھی کسی کا ناخن ٹوٹے پوچھو جان نکل جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ مسکرانے لگی. کسی نے کہا ناخن ٹوٹ گیا آپ مسکرا رہی ہیں، تکلیف نہیں ہو رہی؟ فرمایا تکلیف تو بہت ہو رہی ہے، لیکن اس تکلیف پر جو میں نے صبر کرنا ہے، اس صبر پر جو ثواب ملنا ہے، اس کا سوچ کر مجھے مسکراہٹ آ گئی میرے چہرے پر. یہ اسلاف ہے ہمارے، جن کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا تھا. ہم سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہے، ہم سمجھتے ہیں جناب پتہ نہیں میرا ہی گھر مل گیا، معاذ اللہ. ایسی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں کہ جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آزمائشیں امتحان ہے ہمارا، ہمیں ان آزمائشوں پر صبر کرنا ہے. یہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے، آخرت جنت ہے. تو خدا را کوئی کسی مصیبت میں کیوں نہ ہو، صبر کرے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کو خیر ملنی ہے، آخرت میں بھی خیر ملنی ہے. کسی نے برا بھلا کہا، آپ کو برا بھلا کہنے لگا،
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کمال بات انہوں نے کی. آپ کو اس نے برا بھلا کہا. ہمیں کوئی برا بھلا کہے ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں, اور واقعی بتا دیتے ہیں ہم کیا ہیں, کیونکہ پھر تو اپنی باتیں اندر سے نکلتی ہیں نا, تو اب بتانا نہیں چاہیے. تو بہرحال حضرت عمر بن عبد العزیز سے کسی نے برا بھلا کہا, آپ نے کمال کا جواب دیا. آپ نے فرمایا اے شخص تو چاہتا ہے کہ مجھے غصہ آ جائے, پھر میں تجھے بدلا دوں, تجھ پر ظلم کروں, تجھے برا بھلا کہوں, اور پھر تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر کے مجھے پھنسوا دے. میں ایسا نہیں کروں گا, تجھے ایسا موقع تو کم از کم نہیں دوں گا. یعنی ایک تو اس نے مجھے برا بھلا کہا, میں اسی کو مظلوم بنا دوں اس کے ساتھ ظلم کر کے, نہیں, میں صبر کروں گا. تو ہمارے اندر بھی یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی موقع پر صبر کا دامن نہ چھوڑیں, اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں. کیا خوبصورت پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا شعر, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سخنو چلے پاواں. جب اللہ میرے دکھ میں راضی ہے نا تو وہ قریب ہے, اسے پتا ہے میرے لیے کیا ضروری ہے. اچھا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یار پتہ نہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی, پتہ نہیں مجھے یہ چیز مل کیوں نہیں رہی, اتنی دعائیں کروائیں, اتنے بزرگوں سے دعا کروائیں, داتا صاحب پہ بھی گیا وہاں دعا کی, اور جناب فلاں بزرگ سے بھی دعا کروائی, میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا ہے. یہ کبھی کبھی خیال آتا ہوگا. آؤ میں آج اس وسوسے کی بھی کاٹ کر دوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر شخص دعا کرتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کام جلدی کر دو, اس کی آواز مجھے پسند نہیں ہے. بندہ یہ بھی سوچتا ہے یار اتنا گناہگار, اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, میں نمازیں پڑھتا ہوں میرے بات ہی نہیں سنی جا رہی, میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا. تو 2 ایگزامپل دوں گا, 2 روایتیں, آپ کے ذہن میں بہت سارے کلاؤڈ کلیئر ہو جائیں گے, بہت ساری اللہ نے چاہا وسوسے دور ہو جائیں گے. روایتوں میں آتا ہے جب کوئی فاسق فاجر دعا مانگتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو, مجھے اس کی آواز پسند نہیں. اور جب کوئی اللہ کا نیک بندہ بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے نا, اللہ جبریل سے فرماتا ہے جبریل اس کا کام مت کرنا, اس کو اور مانگنے دو, اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے, اس کا گڑگڑانا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ تعالیٰ ایک بار جبریل سے فرما دے کہ میرے بندے کو مانگنے دو, اس کی آواز مجھے بڑی پسند ہے, یہ تمام دعائیں قبول ہوں, اس سے زیادہ اچھا نہیں کہ رب کو میرا مانگنا پسند آ جائے. ہم صبر تو کریں نا, ہم اللہ پر بھروسہ تو کریں, اگر وہ تاخیر ہو رہی ہے یہ میری بھلے میں ہو رہی ہے. اور ایک دوسری بات در میٹھے اسلامی بھائیوں, جو دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں, کہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا چھوٹا بھائی ہو, اس کو گلا اس کا خراب ہو, بخار ہو, وہ کہے مجھے آئس کریم کھانی ہے, ٹھنڈا شربت پینا ہے, آپ پلائیں گے اس کو؟ آپ نہیں پلائیں گے. اچھا وہ رو رہا ہے آپ کے ساتھ, نہیں میں نے پینا ہے, نہیں میں نے کھانا ہے, آپ اس کو نہیں کھلائیں گے, نہیں آئس کریم کھلائیں گے, نہیں شربت پلائیں گے. اچھا ایک تیسرا آدمی دیکھ رہا ہے, وہ کہے یار آپ کیسے ظالم ہیں, آپ کا بیٹا رو رہا ہے, آپ اسے ٹھنڈا پانی نہیں دے رہے, آئس کریم نہیں دے رہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں باپ ہوں, مجھے پتا ہے کب اس کو کیا دینا ہے. یہی کہیں گے نا, اس کو رونے دو, یہ بھلے رو رہا ہے, اس کو ضد کرنے دو, یہ بھلے ضد کر رہا ہے, مجھے پتا ہے کب اس کو کیا دینا ہے. میری بات ذرا غور سے سنیے گا, سارے پرابلم اللہ نے چاہا اگر اس کو یاد کر لو گے ٹھیک ہو جائیں گے. ہیں مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. مجھے بتائیے, جب آپ کو والد ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, رب کو نہیں پتا کب مجھے کیا دینا ہے؟ میرے خالق کو نہیں پتا میرے لیے کب کیا بہتر ہے؟ میں رو رہا ہوں یا اللہ دے دے, یا اللہ بیٹا دے دے, یا اللہ مال میں برکت دے دے, یا اللہ نوکری مل جائے, یا اللہ فلاں کام ہو جائے, نہیں ہو رہا. کیوں یقین نہیں کرتے کہ اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے, وہ مجھے ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ارے بیٹے کے تمنائی جو بیٹے کے لیے رو رہے ہیں, انہیں دیکھو کہ جن کے بیٹوں نے باپ کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا. کیا پتا تمہارے نصیب میں ایسا بیٹا تھا اس لیے اللہ نے بیٹا ہی نہیں دیا. اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا سیکھ لو, صبر کرنا آسان ہو جائے گا, دل کو قرار مل جائے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میسج کنوے کرنا ہے, جو میسج آپ سب کو دینا ہے, جو پیغام دینا ہے, کہ اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائیں, اللہ کے فیصلوں پر صابر رہنے والا بنائیں, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر آپ کا مقدر بنے گی, لائف گزارنا آسان ہو جائے گا. اچھا بے صبری کی ایک وجہ پتہ ہے اور کیا ہوتی ہے؟ ہم نارملی نعمتوں میں جو ہے نا اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. او ہو فلاں کی کوٹھی دیکھو, میرا تو چھوٹا سا گھر ہے, فلاں کے پاس اتنی گاڑیاں, میں روز اسکوٹر پہ جاتا ہوں, اے جناب اتنا پیسہ اس کے پاس, میں تو نوکری کرتا ہوں, ساری زندگی نوکری کروں گا پھر بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکوں گا. انسان بے صبرا ہو جاتا ہے, ٹینشن میں ہی رہتا ہے. یہی ہماری غلطی ہے. علماء بڑا پیارا اس کا حل دیتے ہیں, فرماتے ہیں
نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایک بزرگ جو تھے وہ روڈ پہ جا رہے تھے، پیر میں چپل نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کمال ہو گیا، میرے پاس چپل ہی نہیں ہے، ننگے پیر جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے ایک شخص نکلا، اس کے پیر ہی نہیں تھے۔ اللہ سے عرض کی مولا تیری مہربانی پیر تو دیے ہیں۔ تو آپ میں جو جس طرح بھی زندگی گزار رہا ہے نا، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں جتنے اس ہال میں موجود ہیں یا بلکہ بعد میں جو چینل پر مجھے دیکھیں، سب کو ایک چیلنج دیتا ہوں کہ آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی گزارنے کا خواب اب بھی کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بڑا غریب، میرے جیسی زندگی کون گزارنے کی خواب دیکھ رہا ہے؟ حضرت آپ چل کر اجتماع میں آئے ہیں، کئیوں کے پیر ہی نہیں ہیں۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، کئی ہاسپٹل کے بستروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ٹھنڈی رات میں گھر جا کر کوئی تکیہ کوئی بستر آپ کا اور میرا انتظار کر رہا ہے، مگر آج رات بھی دنیا کے کئی لوگ فٹ پاتھ پر سوئیں گے۔ کئی ایسے ہیں جو نالیوں کے ذریعے جنہیں خوراک دی جا رہی ہے، اپنا استنجا خود نہیں کر پا رہے، پائپ کے ذریعے ان سے کروایا جا رہا ہے۔ اس سب سے ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی شکر نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ سے اطمینان نہیں ہے۔ خدا را یہ سمجھو، نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ اگر کوئی چھوٹے گھر میں رہتا ہے وہ جھونپڑی والے کو دیکھے، جھونپڑی والا فٹ پاتھ والوں کو دیکھے، فٹ پاتھ والا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، مولا آزاد تو ہوں، لوگ تو جیلوں میں گرفتار ہیں۔ ہر بندے سے زیادہ مصیبت میں بندہ موجود ہے، اسے دیکھ کر صبر کرنا سیکھو۔ اوپر دیکھو گے تو کبھی یہ دوڑ ختم نہیں ہوگی، یہ کمپٹیشن کبھی ختم نہیں ہوگا کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے آگے ایک اور مل جائے گا، اس کے آگے ایک اور مل جائے گا، اور یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے مال کی دوڑ میں نہیں رہنا۔ ہاں میں کہتا ہوں کمپٹیشن کرو، یہ بھی علماء نے لکھا کہ اگر آپ کو کمپٹیشن کرنا ہے، اگر آگے بڑھنا ہے تو نیکیوں والے کو دیکھو کہ فلاں مجھ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے، میں بھی نیکیاں کروں گا۔ تمہیں دکاندار اور فیکٹری والے کی ریس ہوتی ہے، کبھی 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے والے کی ریس نہیں ہوتی کہ وہ ماشاءاللہ روزانہ 5 وقت فجر بھی با جماعت پڑھتا ہے اور میں جناب نمازیں چھوڑ دیتا ہوں؟ نہیں، اب میں بھی 5 وقت پڑھوں گا۔ جو 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے وہ تہجد گزار کو دیکھے، کتنا نیک آدمی ہے، روز تہجد پڑھتا ہے، اب انشاءاللہ میں بھی تہجد پڑھوں گا۔ تہجد پڑھنے والا روز قرآن پڑھنے والے کو دیکھے کہ ماشاءاللہ روز 1 پارہ تلاوت کرتا ہے، اب میں بھی انشاءاللہ روز تلاوت کروں گا۔ اچھا جناب تلاوت بھی ہو گئی، ایسے بندے کو دیکھے جو روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھتا ہے، ارے میں بھی 1200 بار درود پاک پڑھوں۔ کرو نا کمپٹیشن، جتنا کمپٹیشن کرو گے نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، جنت کی طرف جانا آسان ہو جائے گا۔ ہم دنیاوی کمپٹیشن کے چکر میں اللہ کو ناراض کرنے والے اور حرام کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، کسی کے گھر دعوت میں جائیں، دعوت سے آ کر پہلے تو اس کی غیبتیں ہوں گی، اتنا بڑا آدمی ہو کے دیکھو کیسا کھانا کھلایا ہے، اتنے لوگ تھے تو سیٹیں زیادہ نہیں رکھی تھی، پہلے برائیوں پر تبصرہ ہوگا، اور اب نیت دوسری کیا ہوگی کہ میں اب اس سے بڑی دعوت کر کے دکھاؤں گا، میرے بچے کا فنکشن اس سے بڑا ہوگا۔ اسی میں مر گئے ہم لوگ۔ اللہ کے بندو، اس کمپٹیشن کو چھوڑو، اگر کرنی ہے کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ یہ صحابہ میں بھی مقابلہ تھا نا، یاد نہیں غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کہتے تھوڑے پیسے زیادہ تھے، اللہ اللہ سوچ دیکھو، کہتے میرے پاس تھوڑا مال زیادہ تھا، میں نے سوچا ہر بار حضرت ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں، آج مال لے کر دربار رسالت میں جاتا ہوں تاکہ سیدنا ابو بکر سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، مال زیادہ ہے تھوڑی عیاشیاں زیادہ کرتے ہیں، بڑے سالوں سے ارمان روکے ہوئے تھے، اب پیسے آئے ہیں، اب وہ سارے ارمان نکالوں گا جو گناہوں والے۔ نہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مال زیادہ تھا، صدقہ زیادہ دوں گا، اپنا آدھا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے کہ اب بس حضرت ابو بکر سے اس بار تو مجھے لگتا ہے میں زیادہ نکل ہی گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، بظاہر مال تھوڑا تھا، یاد رکھیے گا یہ 2 باتوں کی کلیریفیکیشن ہو جائے گی۔ اپیرنٹلی بظاہر حضرت ابو بکر صدیق کا مال حضرت عمر سے تھوڑا تھا، تھوڑا مال لے کر آئے تھے، ہو سکتا ہے حضرت عمر نے جب وہ مال دیکھا ہو تو دل میں خیال آیا ہو، لگتا ہے اس بار تو آگے بڑھ گیا ہوں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق سے پیارے آقا نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں۔ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، سب کچھ۔ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے تو کمال یہ کیا کہ جو کرتے میں بٹن لگتے ہیں نا، ان بٹن کی جگہ کانٹے لگائے، بٹن بھی رائے خدا میں دے دیے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، جبریل امین نے لباس پہنا تھا اس میں کانٹے لگے ہوئے تھے۔ پیارے آقا نے پوچھا اے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ صرف میں نے نہیں، اللہ کو آج ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، آسمانوں پر جتنے فرشتے سب نے یہی لباس پہنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں
یہ معاملات کتنے آئے اور کس طرح اس کو ہینڈل کیا گیا۔ خزائن العرفان تفسیر قرآن میں ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امہات المومنین کے گھر میں کہلوایا کہ ایک مہمان ہے، کوئی کھانا وغیرہ ہے جو اس کو کھلایا جائے۔ ذرا غور کیجئے گا، کونین کے والی ہیں، مگر ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے میرے آقا کی کسی زوجہ محترمہ یعنی امہات المومنین میں سے کسی کے گھر میں کھانا نہیں تھا۔ یہ کیسی زندگی تھی، یہ کیسا صبر تھا۔ ابھی میں نے درود پاک کی جو فضیلت بتائی اس میں بھی آپ نے سنا نا، صحابہ کے پاس روٹی تھی، سالن نہیں تھا، اور یہاں میرے آقا کے تمام کاشانہ اقدس پر ایک مہمان کو کھلانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ کتنا رب کی رضا پر راضی تھے، کیسی فقر و فاقہ والی زندگی تھی۔ آج ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، ہماری کبڈز بھری بھی ہوتی ہیں، ہمارے جیبوں میں بھی پیسے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی موڈ اچھا نہیں ہوتا، پھر بھی تنگی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی شکوے اور شکایات ہوتی ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اس مہمان کو کھلائے۔ میرے آقا فرماتے جو اس شخص اس کو مہمان بنائے اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے۔ اب صحابہ تھے نا، وہ نیکیوں کے بڑے حریص تھے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان سنا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس مہمان کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اچھا، اب اس زمانے میں موبائل فون تو تھا نہیں کہ آج ہمیں کوئی کہے یار میں آپ کے گھر آ رہا ہوں تو ہم فوراً گھر پہ فون کرتے ہیں کھانا تیار رکھنا، مہمان لے کر آ رہا ہوں۔ اس زمانے میں تو یہ تھا نہیں، تو آپ نے بھی اپنے گھر پہ پوچھا نہیں کہ کھانا ہے کہ نہیں، مہمان لا رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر لے گئے مہمان۔ گھر جا کے جب اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کھانا ہے، تو کہا کھانا تو اتنا ہے جتنا بچے کھا سکیں گے، مہمان کے لیے تو کھانا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ میرے آقا کے ساتھی ہیں سارے، مگر ان کے گھروں میں کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے اپنی زوجہ سے کیا کہتے ہیں؟ ایسا کرو، بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو اور دسترخوان بچھانا، اور میں اور مہمان جب بیٹھ جائے نا کھانے کے لیے تو کسی بہانے سے تم چراغ کو گل کر دینا، اندھیرا کر دینا۔ اب میں ایسے ہی منہ چلاتا رہوں گا اور مہمان جو ہے وہ نبی پاک کے مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے۔ آپ ذرا غور کریں کیا انداز تھا۔ ایسے ہی کیا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لگایا گیا، حضرت ابو طلحہ انصاری بھی بیٹھ گئے، مہمان بھی بیٹھ گئے، آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ گل کر دیا۔ اب جب چراغ گل ہو گیا، مہمان سمجھتا رہا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، وہ پیٹ بھر کے اس نے کھا لیا۔ آپ بھی بھوکے رہے، آپ کی زوجہ محترمہ بھی بھوکی رہیں، آپ کے بچے بھی بھوکے رہے، سب نے رات بھوک میں گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلایا۔ اب جب صبح حضرت ابو طلحہ انصاری نبی پاک کے دربار میں پہنچے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں۔ ہم تو کوئی نیکی کریں تو سب کو بتاتے ہیں نا، اگر مثال کے طور پہ ہم کسی غریب کو کھلا بھی دیں تو 4 دوستوں کو تو ضرور بتائیں گے یار آج بڑا کرم ہو گیا، کیا ہوا میں نے آج غریبوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے اتنی بڑی نیکی کی، بتایا کسی کو نہیں، مگر غیب بتانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب صبح حاضر ہوئے تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ کل رات فلاں فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے۔ نبی پاک خود بتا رہے ہیں کہ کل رات فلاں فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔ میں اور آپ دعوت کرتے ہیں، مہمان خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے وہ دعوت کی کہ رب راضی ہو گیا، اور ایسا راضی ہوا سبحان اللہ، جبریل امین سورہ حشر کی یہ آیت لے کر نازل ہو گئے۔ یعنی ان کی دعوت کا ذکر جو ہے قیامت تک جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا اس دعوت کا تذکرہ خیر ہوتا رہے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ تو پتہ چلا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ نے ایثار بھی کیے، ہمارے صحابہ نے فقر و فاقہ کی زندگی بھی گزاری۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا عالم کیا تھا، مگر آج ہم اپنے بارے میں سوچیں، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے، شکوے ہیں، شکایات ہیں۔ شاعر لکھتا ہے نا، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور نبی پاک کی سیرت پڑھیں تو صحیح، ہمیں بہت سارے لوگوں کی ہسٹری پتہ ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات ہے،
میرے آقا کو کتنا ستایا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر جو ہے ظلم و ستم کیا گیا آپ پر، مگر آپ صبر و شکیبائی کے ایسے جناب یوں سمجھیے کہ مثال بنے رہے کہ آج رہتی دنیا کے لیے میرے آقا ہم سب کے لیے مثال ہیں۔ سبب کیا تھا، کیوں ستاتے تھے؟ پہلے تو لوگ سارے محبت کرتے تھے، نبی پاک نے جب اللہ ایک ہونے کا دعویٰ کیا، اسلام کی دعوت شروع کی، اب وہ لوگ جن کے مذہبوں پر، جن کے معاملات پر ٹھیس پہنچنے لگی، انہوں نے پیارے آقا سے ظلم و ستم کرنا شروع کیا، نبی پاک پر آوازیں کستے۔ کیا کیا ہوتا تھا ذرا سنو۔ میرے آقا کو جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، اب حکم ملا کہ کھل کر کام کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر جلوہ گر ہوئے، اب یہ اعلان نبوت کے فوراً بعد کا وقت ہے، اور لوگوں سے کیا کہا کہ اے لوگوں بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ وادی مکہ پر دور سے ایک لشکر حملہ ور ہونے والا ہے تو تم کیا یقین کر لو گے؟ سب بیک زبان ہو لے کہنے لگے کہ ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولنے والا پایا ہے، آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، آپ کی تعریف کی۔ اب جب نبی پاک نے گراؤنڈ بنا لیا کہ لوگ مجھ پر یقین کر رہے ہیں، اب پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تو سن لو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اب جب یہ کہنے لگے تو لوگ جو ہیں، ابو لہب کیا کہتا ہے، بکواس کرنے لگا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کریں، نبی پاک کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب علل اعلان تبلیغ شروع کی تو ان لوگوں نے کوڑا کرکٹ نبی پاک کے دروازے پر ڈالنا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدنے نازنین پر پتھر برساتے۔ ایک بار تو ان بے رحم لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے تو گردن شریف کو نہایت شدت سے دبایا، قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر تشریف لے آتی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ سجدے کی حالت میں پشتے اتھر پر یعنی مبارک پیٹھ پر بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے وہ رکھ دیا۔ کبھی کفار جفاکار آپ کی شان اقدس میں گستاخانہ جملے کستے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر اور کاہن کہا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں، رب کے حبیب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر کرم نوازی نبی پاک پر فرمائی، مگر ستایا جا رہا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں۔ شاعر اس کی منظر کشی کیسے کرتا ہے، پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راہ تو آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اتھر پر نجاست ڈال دیتے تھے، تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے 4 جانب سے برستے تھے، کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ دین ایسے نہیں پھیلا، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں صحابہ نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خود بہت سارے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ایک موقع پر جب شعب ابی طالب میں طویل واقعہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا باقاعدہ سماجی بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک یہ معاملہ رہا کہ کوئی قریش میں سے ان سے کاروبار بھی نہیں کرے گا، ان کو کھانا پینا بھی نہیں پہنچائے گا، رشتہ بھی نہیں کرے گا، ایوری تھنگ بلاک۔ ایک وادی کے اندر یہ سارے لوگ قید ہو گئے، نبی پاک کے ساتھ صحابہ تھے، مگر جب یہ سماجی بائیکاٹ تھا تو بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، کیونکہ کھانا آنے سے پہلے غیر مسلم جو تھے باہر ہی غلہ خرید لیتے تاکہ اندر کوئی فروخت کرنے ہی نہ پہنچ سکے۔ بچے بھوک سے بلبلاتے، مائیں ظاہر بچوں کو دیکھ کے تڑپتی تھی، مگر باہر یہ غیر مسلم ان کی آوازیں سن کر کہے لگاتے تھے۔ خواتین کا دودھ خشک ہو گیا، محصورین نے کئی روز تک بھوکے رہنے کے بعد درختوں کے پتے ابال کر اپنا پیٹ بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک بار رات کو انہیں ایک سوکھے چمڑے کا ٹکڑا ملا، کہتے بہت بھوک لگی تھی،
میں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا دھویا، اس کو آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر اپنے پیٹ کی میں نے آگ بجھائی۔ 3 سال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں صحابہ نے ایسے گزارے، مگر نبی پاک کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسلام سے منہ نہیں موڑا، اللہ سے شکوے شکایت کرنا نہیں شروع کر دیے۔ شاعر لکھتا ہے وہ بھوکی بچیوں کا روٹھ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چپ ہو رہنا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ بہرحال یہ 3 سال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں گزرے۔ میں ان تمام اگر طائف کے میدان کی بات کروں تو کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے، میرے آقا کے مبارک نالین خون سے بھر گئے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو گھر بیٹھے ایمان دیا ہے۔ ہم پیدا ہوئے تو مسلمان، ہمارے کانوں میں جو سب سے پہلی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا سوچو کتنی آسانی سے اسلام مل گیا۔ پوچھو حضرت خباب سے، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر سفید سفید داغ دیکھے، کہا اے خباب یہ تمہاری پیٹھ کو کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں اے عمر تمہیں نہیں معلوم، آپ تو جب ایمان بھی نہیں لائے تھے، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب میں اللہ کا نام لیتا تھا تو کفار ہمیں سلگتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتے تھے، اور مجھے جب سلگتے کوئلوں پر لٹایا جاتا تو میری پیٹھ کی چربی نکل کر ان کوئلوں کو بجھا دیا کرتی، پھر بھی میں اللہ ایک ہے اس کے نعرے بلند کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اے خباب وہ پیٹھ لاؤ میں چومنا چاہتا ہوں جو اسلام کے لیے جلائی گئی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کس قربانی کی بات کی جائے، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں، اور ان تمام باتوں سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ صبر یہ ہمارے صحابہ کا، ہمارے آقا کا یہ شاندار طریقہ رہا ہے، مگر کیا آج ہمارے اندر صبر ہے؟ تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ہم صبر سے کام نہیں لیتے۔ حالانکہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کسی کی جان میں آزمائش آتی ہے بیمار ہو جاتا ہے، کسی کی مال میں آزمائش آتی ہے مال میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کسی کے جناب گھر بار میں آزمائش آتی ہے، یہ چیک کیا جاتا ہے، ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے صبر کر کے ثابت قدمی دکھا دی۔ تو بہرحال آج کے اس بیان میں جو میں عرض کر سکا کہ صبر کا